کبھی کبھی انسان مایوس نہیں ہوتا، بس تھک جاتا ہے، اور یہی تھکن اتنی اذیت دیتی ہے کہ انسان بکھر جاتا ہے۔ جن لوگوں کی وجہ سے تم بے سکون ہوتے ہو، وہ خود بھی تو ساری عمر سکون کو ترستے ہیں۔ مت پڑھا کرو میری تحریروں کو اتنی غور سے، کچھ یاد رہ گیا تو بھول نہ پاؤ گے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات کی کرے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ آدمی امیر ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں تو بس دوسرے کو غلط ہی سمجھتے ہیں۔ مخلص دوست کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ اپنی سمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی۔ تنہا انسان کو کبھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوا کرتا ہے۔ بے قدرے لوگوں کو زندگی سے نکال اور قدر کرنے والے لوگوں کو دل میں جگہ دے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب پرنم نگاہوں سے دیکھنا اور کہنا، اے میرے خدا، اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے ہی راضی ہوں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بخشی نہیں جاتی، اس لیے سوچ کر دل توڑا کرو۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالے جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ برائی نہ کیا جائے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ چھوٹا ہے۔ باکردار اور مضبوط لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ زہر جب کارگر ثابت نہیں ہوتا تو لوگ لہجوں سے مار دیتے ہیں۔ ایک جملہ ایسا ہے جو اکثر عورتیں بول جاتی ہیں، حالانکہ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے، تمہارے گھر میں آج تک مجھے ملا ہی کیا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے،
اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، وہ ہمیشہ صلہ رحمی کرے۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری بہنیں تمہارے گھر آنا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری زندگی میں دو چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک، تمہاری زندگی میں وہ محبت ختم ہو چکی ہے جو تم اپنی بہنوں سے کرتے تھے اور ان کی ایک آواز پر جان لٹا دیتے تھے۔ دوسرا، تمہاری زندگی میں احساس اور بہنوں کی خبر بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ تم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ دنیا میں انسان کا اگر کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ بہنوں کا ہے، جس کو تمہاری اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم اپنی عزت خود نہیں کرو گے تو کبھی بھی پر اعتماد انسان نہیں بن پاؤ گے۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایک وفادار دوست ہزار رشتہ داروں سے بہتر ہے۔ اگر تمہاری اولاد بہن کے گھر جائے تو وہ اپنے بچوں سے زیادہ تمہارے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ میں شکایت کر رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ میں ایک ایسی آدمی سے ملا جس کے پاؤں نہیں تھے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بخشی نہیں جاتی، اس لیے سوچ کر دل توڑا کرو۔ باکردار اور مضبوط لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ سب سے مشکل کام اندھیرے والے کمرے میں کالی بلی کو تلاش کرنا ہے، خاص کر اگر بلی نہ ہو۔ تین چیزیں زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی: سورج، چاند اور سچائی۔ اگر اکثریت آپ پر نہیں ہنستی تو ہوشیار رہیں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ جب اکثریت آپ کو بے وقوف سمجھتی ہے تبھی آپ کے عقل مند ہونے کا کچھ امکان ہوتا ہے۔